بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی ایسے ہی اپنے گھروں میں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ تو جناب، آج کی جو ریسیپی ہے، ہماری جو ویڈیو ہے، وہ بہت ہی اسپیشل ہے، اور باقی جتنی بھی ریسیپیز میں نے بنائی ہیں یہ بالکل ان سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے کچھ بنا رہی ہوں۔ وہ بچے جو کہ تقریباً 8-9 مہینے کے ہوتے ہیں، یا مطلب سال کے، یا مطلب بڑھ رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کا جو دودھ والا پیریڈ ہے وہ تھوڑا کچھ کم ہوتا ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ انہیں تھوڑا سالڈ جو ہے وہ بھی کچھ چیزیں دیں۔ تو میں اسی لحاظ سے ایک چیز ایسی بنا رہی ہوں بہترین سی، جو کہ بچوں کے لیے بڑی ہی اچھی ہوتی ہے، اس سے بچہ صحت مند رہتا ہے، توانا رہتا ہے، اور یہ بہت اچھی ہے۔ اور ساتھ ہی ایک چیز اور بھی بتاؤں گی کہ جیسا کہ آج کل مطلب بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ جو ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتی، مائیں سیریلیک وغیرہ، تو مطلب وہ دوسرے تیسرے دن ڈبہ جو ہے ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی ہی بینیفیشیل ہے ان لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ یہ گھر میں بنائیں۔ اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جب بندہ جو چیز اپنے گھر میں بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اس کا تو مطلب ذائقہ اور ہوتا ہے، اس کی افادیت ہی اور ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جناب سوجی کی کھیر۔ یہ سوجی کی کھیر جو ہے وہ ویسے تو بڑے بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ان کو روک تھام نہیں ہے ایسی کوئی، لیکن خاص طور پہ یہ جو میں آج بنا رہی ہوں، اس میں کچھ اس طریقے سے بناؤں گی کہ یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیتی ہوں۔ یہ میں نے بادام لیے ہیں، بادام میں نے تقریباً ان کو بھگو دیا، تاکہ کیونکہ میں نے ان کا چھلکا اتارنا ہے، تو چھلکا اس لیے اتار رہی ہوں کیونکہ چھلکا بھی بچے کے بعض اوقات حلق میں یا گلے میں پھنس سکتا ہے، اس کے اوپر وہ لگ سکتا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ چھلکا میں اتار کے اس کو پیسوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس چینی ہے، اور چینی اتنی نہیں ڈالنی میں نے، چینی جتنی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں ڈالوں گی، اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہ الائچی ہے، اور الائچی کا بھی ایسے ہی ہے کہ الائچی کو میں نے صرف دودھ میں ڈال کے اس کا صرف اثر نکالنا ہے، بعد میں الائچی میں نکال لوں گی، کیونکہ بچوں کے دانت نہیں ہوتے وہ اس وقت جس عمر میں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو پھر یہ بھی میں نکال لوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس 1 گلاس دودھ ہے، اور یہ سوجی ہے۔ سوجی کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں آپ کو سارا سمجھاتی ہوں۔ اور اس میں گھی وغیرہ کا کوئی یوز نہیں ہے، صرف ایسے ہی ہے۔ اور میں شروع کرتی ہوں اپنی ریسیپی کو۔ اچھا، یہ جو سوجی ہے تقریباً میرے پاس 1 کٹوری، اس کو میں نے ایسے چھان لیا تھا، اچھا طریقے سے آپ بھی اس کو چھان لیں۔ اور اس میں گھی ہم نے نہیں ڈالنا، اس کو میں ایسے ہی ہلکی درمیانی سی آنچ کے اوپر جب میں نے اس کو جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ سا براؤن کرنا ہے، اور مجھے اس کی خوشبو بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے آگ بالکل بھی تیز نہیں کرنی، چولہا نارمل سا رکھنا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ہلکا لائٹ سا براؤن کرنا ہے بس۔ اور اس میں گھی بالکل نہیں ڈالنا، اور اسی طرح آپ اس کو جو ہے وہ ہلاتے جائیں، اور آپ کو خوشبو اس کی آنے لگ جائے گی، بس یہی اس کی پہچان ہے۔ گھی آپ نے اس میں ڈالنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، اس کو ہم ایسے ہی کریں گے، اور کر کے اس کو پھر میں وہ نکال کے رکھ لوں گی برتن میں۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ مطلب اس کو اس طریقے سے براؤن کر لیں۔ براؤن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا کر کے پھر آپ نے اسے کسی جار میں جو بند مطلب کوئی ڈبہ ہوتا ہے اس میں سنبھال کے رکھ لیں، اور پھر بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل یہ طریقہ ہے، ہلکا ہلکا اس کو ہلاتے جائیں، اور چولہا آپ نے تیز نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ اس سے یہ نیچے سے جل جائے، کہیں سے جل جائے اور کہیں سے براؤن ہو جائے، کہیں سے سفید، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہلکی سی آنچ سے اس کو کرنا ہے آپ نے۔ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کلر کیسا آتا ہے۔ اور دیکھیں ذرا، یہ بالکل مطلب کریم کلر سے اس کا کلر ہو چکا ہے، ہلکی ہلکا سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، اور یہ مجھے اس کی خوشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ بالکل ہو چکا ہے، یہ تو مطلب اس کی بھنائی ہو چکی ہے بغیر گھی کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو میں نکال لیتی ہوں۔ اب یہ جو میں نے نکال لیا ہے نا، اس کو آپ ٹھنڈا کریں، پہلے ٹھنڈا کر کے پھر کسی جار میں محفوظ کر کے رکھ لیں۔ اب یوں سمجھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس پھر یہ دودھ نکالنا ہے کسی بھی برتن میں۔ یہ پہلے سے گرم تھا ہمارا پین، اب اس میں نے دودھ ڈال لی ہے، اور اس میں یہ 2 الائچیاں بھی ڈال رہی ہوں، اور الائچیاں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ہم نے صرف اس کا اثر لینا ہے، بعد میں یہ الائچیاں جو ہے میں اس میں سے نکال لوں گی۔ اور اس کو بناتے ہوئے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہم چھوٹے بچے کے لیے بنا رہے ہیں، چھوٹے بچے کے لیے، اس کے لیے ایک سموتھ سی غذا چاہیے جس میں کوئی چیز اس کے گلے میں اٹکے نہ، ٹھیک۔ تو ہم اس کو ابھی اس میں نے ڈال لیا، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں سوجی بالکل تھوڑی سی ڈالنی ہے، ہم نے زیادہ نہیں ڈالنی، ٹھیک۔ اب دیکھیں، یہ دودھ میں نے اس میں ڈال دیا، اب
ہم نے وہی والی، اب اس میں اپنے زیادہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں یہ 1 چمچ میں نے اس میں ڈال دیا. آپ بھی اس میں تقریباً 1-1.5 چمچ ڈالیں کیونکہ بچے نے اتنا زیادہ کھانا نہیں ہوتا. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے، آپ کا سمجھ لیں سری لے کے بن کے تیار ہوا پڑا ہے. یہ آپ کا پڑا ہے، بس آپ نے اس کو پکانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو گاڑھا کرنا ہے کیونکہ سوجی جو ہے وہ پھول بھی جاتی ہے. اس کو ہم پکاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں ذرا چینی 1 چمچ کافی ہے بس. اور یہ وہ والا بادام ہے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے، اس کو میں نے کنڈی میں اچھے طریقے سے پیس لیا. یہ بالکل سموتھ ہو چکے ہیں کیونکہ اگر ویسے ڈالیں گے وہی بات آ گئی نا کہ بچہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ نہیں نگل سکتا، وہ کھا نہیں سکتا. اس کے دانت تو ہوتے نہیں ہیں، اس نے نرم سی چیز ہی کھانی ہوتی ہے. اب میں اس کو اچھے طریقے سے ہم پکاتے ہیں. اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے اندر. اب دیکھیں ذرا یہ کتنا بہترین سموتھ، کتنا فرسٹ کلاس ہو چکا ہے، بہت اچھا بن چکا ہے. اور ابھی یہ ٹھنڈا ہوگا تو اور زیادہ یہ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا جتنا ہمیں چاہیے. ہمیں بہت زیادہ اس کو گاڑھا نہیں کرنا، وہ پھر سخت ہو جائے گا. تو اب میرے خیال میں یہ بہترین ٹائم ہے. اب اس میں سے یہ جو 2 الائچیاں نظر آ رہی ہیں وہ میں نکال لیتی ہوں. اس کو میں نکالتی ہوں. اب آپ دیکھیں ذرا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ 1.5 چمچ میں نے اس میں ڈالا، 1 چمچ 1.25 چمچ تھوڑا سا. اس سے ہی دیکھیں یہ کتنا بن گیا. یہ تو اتنا بن گیا کہ آپ اس کو بچے کو 2 ٹائم بھی کھلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو بند کرتی ہوں چولہا اپنا. اب دیکھیں یہ ذرا اس کی آپ کنسسٹنسی چیک کریں کتنی بہترین بنا ہے. یہ بہت مزے کا ہے. یقین کریں میرا اپنا دل کر رہا ہے اس کو کھانے کا، لیکن میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں بچوں کے لیے، تو بچے کیا بڑے بھی کھا سکتے ہیں. بہرحال یہ دیکھیں کتنا مزے دار بنا ہے. یہ سارا میں نے نکال لیا اس میں. لیں جی ہماری بہترین سی یہ جو کھیر ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے، فرسٹ کلاس سی. تو بس آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کوشش کیا کریں انہیں اچھے سے اچھا کھلانے کی، کیونکہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو پالنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے اکثر ویسے ماؤں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ بھئی جب انہیں کہیں نا ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی انہیں دودھ پلانا چھوڑ دیں اور ان کو ساتھ کوئی سالڈ غذا بھی دیں، تو ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کھاتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا کریں، یہ کھاتے ہی نہیں ہیں. کھاتے ہیں، سارا کچھ کھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بچوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. وہ نہیں کھاتے، کبھی منہ سے نکال دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ سارے ان کے نخرے جو ہے وہ ہمیں ماں کو جھیلنے پڑتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یکدم چینج ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے کوشش کرتے رہیں. کبھی نمکین کوئی ذائقہ، کبھی کوئی دوسرا کوئی، تھوڑا تھوڑا جب اس کے پیچھے کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ کھانے لگ جائے گا. تو اور یہ ہے بھی، میں کہتی ہوں آپ کا بجٹ بھی اس سے کنٹرول رہے گا. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں میرے ذہن میں چیزیں، وہ چیزیں جو میں خود کرتی رہی ہوں. میرے بچے بھی چھوٹے تھے، اب ماشاء اللہ الحمدللہ میرے بچے ماشاء اللہ سارے بڑے ہو چکے ہیں تینوں، تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ یہ آپ اس طریقے سے گھر میں چیزیں بنائیں، اپنے بچوں کو دیں اور خوشی سے بنا کے دیں. یہ ان کا وہ جان نہ چھڑائیں. کبھی بچے پاپڑ کھا رہے ہیں، اور میں حیران ہوں، میرے اسکول میں بچے آتے ہیں وہ صبح کے ٹائم ناشتہ پاپڑوں کا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ مائیں اٹھ کے ان کو ناشتہ بھی نہیں بنا کے دیتی ٹائم پہ. تو یہ ماں کا فرض ہے کہ بچوں کو ٹائم سے کھانا دیں. جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، جو بڑے ہیں مطلب جس لیول کے بھی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. اور یہ جو میں نے بنایا ہے نا یہ انتہائی مزیدار ہے، بہت مزے کا ہے. اس کے اوپر میں نے کوئی گارنش نہیں کی، کوئی چیز نہیں ڈالی، کیونکہ یہ صرف اور صرف بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے. اگر فرض کریں میں بڑوں کے لیے بھی سوجی کی کھیر بناؤں گی تو اس میں پھر آپ کو گارنش بھی کر کے دکھاؤں گی، بہت کچھ اور بھی کریں گے ہم. تو لیکن یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے تھا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ. دوبارہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ایک آخری ریکویسٹ جو کہ ہمیشہ کرتی ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں میں، ریلیٹیوز میں. اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیا کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھ سکیں اور ٹائم سے آپ اس کا پتہ چل سکے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.